کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے کہ امیروں کے لیے تعلیم کی اہمیت۔ جو بتایا جاتا ہے وہ بیسیکلی کہنا چاہیے بنیادی طور پر نامکمل ہے، کیونکہ امیروں کے لیے یہ کمزوری ہے کہ تعلیم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ان کے ماننے والے یا ان کے ساتھ جو ان کے فالوورز جنہیں کہنا چاہیے وہ تعلیمی یافتہ ہوں گے تو ان کے پاس دولت کا مزید انبار ہوگا، ٹھیک ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ نے کس طرح سے کس جگہ پہ تعلیم کس مد سے کس سے کیا کام لینا ہے، کیونکہ جب وہ تعلیم دیکھیں ان کے لیے تعلیم بہت اہم ہے، کیونکہ جب تعلیم آپ حاصل کریں گے تو آپ ان کے ماننے والے ہوں گے، اور جب آپ ان کے ماننے والے ہوں گے تو آلموسٹ ان کے پاس اس کا پیسہ بہت آئے گا۔ اکثر آپ کو یہ بھی موٹیویشن میں سننے کو ملتا ہے کہ جی امیر جو ہے وہ آپ کو تعلیم کے پیچھے لگا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تعلیم بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ان امیروں کے لیے، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ تعلیم سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اب ان امیروں میں ایک بڑے مزے کی بات ہوتی ہے، یہ وہ تعلیم کو استعمال کرنے کا ہنر سمجھ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب اگر ہم یہاں یہ لائن کہتے ہیں کہ تعلیم کا درست استعمال کرنا تعلیم کی ہی بدولت ہے، یا کہنا چاہیے کہ تعلیم کے ہی ذریعے ہے، وجہ سے ہے، تو کیوں ہے؟ کیونکہ ان امیر لوگوں کو اس تعلیم کا استعمال درست وے میں آتا ہے۔ آپ کو وہ درست وے اس لیے نہیں پتہ کیونکہ آپ ایک محدود سوچ کے پیچھے ہیں اور ایک محدود سوچ کو لے کر چل رہے ہیں۔ اصل میں آپ کو سوچ کو دراز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تعلیم آپ حاصل کریں گے تو آپ کی سوچ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور سوچ کا جو زاویہ ہے وہ بہت زیادہ کھلتا چلا جائے گا۔ سوچ کیسے بنتی ہے؟ سوچ بنتی ہے آپ کی تعلیم کے بعد آپ کے علم سے، آپ کے علم کے بعد دانش مندی سے، اور دانش مندی کے بعد جب آپ ہنر بنا لیتے ہیں، دانش مندی ان تینوں چیزوں کو ملا کر ہنر بنا لیتے ہیں تو آپ کی جو سوچ ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے۔ تو امیروں کے لیے یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص غریب ہے، کوئی امیر ہے، تو یہ جو امیر اور غریب کا جو معیار ہے یہ بھی تعلیم کی مرہون منت ہے۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے جی تعلیم حاصل کرنے سے اگر آپ امیر ہو جاتے تو ٹیچر سب سے زیادہ امیر ہوتے، لیکن وہ ٹیچرز آپ کو ایک معیار تعلیم دے رہے ہیں، تو وہ معیار کس کا ڈیولپ کر رہے ہیں؟ وہ آپ کا معیار ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ایک بچہ غریب اسکول میں پڑھتا ہے، ہم اس کی حیثیت نہیں کرتے، مگر ایک وہی بچہ کسی بڑے اسکول میں پڑھتا ہے تو ہم اس کی حیثیت کرتے ہیں۔ ایک ٹیچر جو کسی چھوٹے اسکول میں پڑھاتا ہے ہمارے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر وہی بچہ کسی بڑے اسکول میں، وہی بچہ یا وہ ٹیچر کسی بڑے اسکول میں جاب کرتا ہے یا پڑھاتا ہے تو ہم اس کی ویلیو کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ معیار بنایا گیا ہے۔ تو تعلیم ہی یہ معیار اخذ کرتی ہے کہ آپ نے کون سے معیار کے اندر کام کرنا ہے۔ تو یہ جو معیار کی جو تقسیم ہے یہ تعلیم کی بنا پر ہے۔ اگر امیروں کے لیے تعلیم اہم نہ ہوتی نا تو وہ کبھی بھی کسی ہنرمند آدمی کا استعمال نہ کر پاتے۔ اسی لیے اگر وہ ہنرمند آدمی کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے پاس تعلیم ہے، یعنی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ماضی کے قصوں کو پڑھا ہے یا بزرگوں کی کہانیوں کو پڑھا ہے، اور ان کہانیوں کا استعمال کر کے آپ یا ہم یا جو بھی مزدور افراد ہیں ان کا استعمال کیا ہے۔ وہ بھی کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس تعلیم ہے۔ تعلیم کے زاویے سے اگر دیکھتے ہیں تو تعلیم جو ہے وہ آپ کے ہنر کو بڑھانے، ہنر کا استعمال جو ہے وہ بھی ان امیروں کو تعلیم کے ذریعے سے آیا ہے، تو اس لیے تعلیم جو ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی امیر بننے کے لیے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن تعلیم کی انتہا کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ امیر بنیں گے تو آپ کو کسی کے ہنر کا استعمال کرنا بھی تعلیم ہی سکھائے گی کہ اس کے ہنر کا استعمال کیسے کرنا ہے، یا یہ شخص آپ کے کس کام آ سکتا ہے۔ اب امیروں کے لیے تعلیم کیوں اہم ہے؟ اس لیے اہم ہے کہ تعلیم نے ہی انہیں آسان راستوں پر چلنا سکھایا ہے۔ جب انہوں نے آسان راستوں پہ چلنا سیکھا ہے تو وہ کیسے سیکھا ہے؟ وہ انہوں نے سیکھا ایسے ہی ہے کہ وہ آسان سے آسان راستے کو چن رہے ہیں تعلیم کی مدد سے، کیونکہ ان کے پاس تعلیم ہے، ان کے پاس وہ وسائل ہیں جو آپ نے حاصل نہیں کیے۔ اب ایک آسان سی بات لیجیے گا کہ ایک شخص جس کے پاس تعلیم ہے اور اس نے اسے علم میں کنورٹ کر لیا ہے، اور علم کے بعد اس نے اپنے آپ کو ہنر میں تبدیل کر لیا ہے، یعنی اس نے دانش مندی کو اپلائی کر کے اسے ہنر میں تبدیل کر لیا ہے، تو وہ شخص کافی زیادہ پیداواری ہوگا بنسبت اس شخص کے کہ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندر کے آگے پیسے رکھ دو اور ایک طرف کیلے رکھ دو، تو بندر جو ہے وہ کیلے کو اٹھانا پسند کرے گا، کیونکہ
اسے کیلوں کی اہمیت پتہ ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسوں کی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان اور جانور میں صرف دو ہی فرق ہے، کیونکہ جانور جو ہے وہ ٹرین نہیں ہو سکتا اور انسان ٹرین کر سکتا ہے اپنے آپ کو۔ اب امیروں کے لیے تعلیم کس لیے بھی اہم ہے، یا کیا اس کی وجوہات ہیں اہم ہونے کی؟ دیکھیں، تعلیم نے ہی یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے لوگوں پر حکمرانی کیسے کرنی ہے، لوگوں پر اپنا حکومت قائم کیسے کرنی ہے۔ اگر کسی نے لٹریچر لکھا ہے، اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے لوگوں پر حکمرانی کیسے کرنی ہے، تو وہ بھی تو تعلیم یافتہ ہے نا۔ لیکن کیا ہے کہ اس کی سوچ آزاد ہے، اس نے آزادی سوچ کے ساتھ کام کیا ہے۔ اب اس آزادی سوچ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک تیز چل رہے ہیں، اور وہ آپ سے زیادہ الگ سوچ پا رہا ہے ماحول سے ہٹ کے۔ دیکھیں، سوچ اگر آپ اپنی لوگوں کے ساتھ سوچ رکھتے ہیں تو وہ آپ کا قصور ہے، تعلیم کا قصور نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب امیر افراد کو ہم دیکھتے ہیں تو امیر افراد کو جو تعلیم کی اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ انہیں تعلیم ہی سکھاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے۔ اب دیکھیں، امیر آدمی کو کیا ہوتا ہے، امیر آدمی کیا کرتا ہے؟ ہم نے اکثر سنا ہوگا موٹیویشنز کے اندر کہ جی پیسے سے پیسہ بنا لیتے ہیں، وہ پیسے سے پیسہ بنا لیتے ہیں۔ یار پیسے سے پیسہ بناتے کیسے ہیں؟ وہ پیسے سے پیسہ بناتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تعلیم ہے، اور تعلیم کے بدولت وہ یہ کرتے ہیں کہ انہیں پیسے سے پیسہ بنانے کا ہنر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس چیز کے دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں جی ایک ماسٹر کی بہت ویلیو ہوتی ہے، ایک ٹیچر کی بہت ویلیو ہوتی ہے اگر یہ سب ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے ایسا؟ کیونکہ اس شخص کو پیسے کا ہنر آتا ہے اور وہ پیسے کا ہنر جانتا ہے۔ جب وہ پیسے کا ہنر جانتا ہے تو آلموسٹ اس کو جو ہے وہ پیسے پر، اپنے پیسے کے اوپر اطلاق کرنا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب اس پیسے کو وہ اپلائی کرتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے اپلائی کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تعلیم کا ذخیرہ موجود ہے۔ تو تعلیم جو ہے وہ کس طرح غلام نہیں بناتی، آپ کی سوچ آپ کو غلام بنا دیتی ہے۔ وہ سوچ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے اس پہ ہم بات فردر کریں گے۔ دیکھیں، امیروں کے لیے بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں تعلیم کس لیے بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لیے راستہ بنانے کے لیے تعلیم ہی کردار ادا کرتی ہے۔ ان کو جو آسان راستہ ملتا ہے وہ تعلیم کی بدولت ملتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں اور بغیر پڑھے انہوں نے اسکولوں سے جو ہے نا وہ بھاگ بھاگ کے ٹلے مار مار کے، اگر ٹلے مار مار کے کیا بھی ہے تو کرے، اب دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اگر آف بھی کی اور بہت زیادہ چھٹیاں بھی کی، تو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چھٹیاں کرنے کے بعد اتنے کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر اس طرح سے بات کرتے ہیں تو آپ کا جو انڈر ڈیولپ نیشن ہے، یا جن کو ہم کہنا چاہیے کہ خستہ حال نیشنیں جو ہیں، ملک ہیں، ان کے تو بچے اسکول ہی نہیں جاتے، تو پھر وہ کیوں نہیں کامیاب ہوتے؟ وہ تو کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو یہاں یہ کنڈیشن سمجھ لیجئے گا کہ امیروں کے لیے تعلیم کی بہت اہمیت ہے۔ ہم جب اس پر بات کریں گے، پروفیشنلزم کے اوپر بات کریں گے، تو پروفیشنلزم میں ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ اب دیکھیں، تعلیم کی اہمیت سمجھے۔ اب تعلیم کی اہمیت امیروں کے لیے کیا ہے کہ آپ کو تعلیم سے دور کرنے کے لیے بھی وہ ایسی کنٹروورسیز مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے تعلیم حاصل کر لی اور آپ تعلیم حاصل کر کے اسے علم میں کنورٹ کر گئے، اور علم سے آپ نے دانش مندی میں کنورٹ کر لیا اسے، اور دانش مندی سے آپ نے اسے ہنر بنا لیا، تو آلموسٹ آپ بھی وہ حکمرانی کا ہنر سمجھ جائیں گے جو حکمرانی وہ لوگوں پر کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ آپ کے پاس یہ کنڈیشن آتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ وہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے سے منع کرتا ہے یا تعلیم کے حصول سے روک دیتا ہے، تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ کسی طرح سے اس کی حکمرانی یا اس کی غلامی میں رہیں۔ اگر آپ نے غلامی کو کنسیڈر کر لیا یا غلامی میں آپ رہنا سیکھ گئے تو آلموسٹ وہ آپ کو صدیوں تک غلام بنا سکتا ہے۔ تو یہ جو امیر لوگ ہیں یا عمرہ ہیں، ان کا یہ سسٹم ہوتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے غلامی کی زندگی میں رکھیں، نہ کہ آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اچھا کریں۔